بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ناظرین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنی نعمتوں سے انسان کو نوازا۔ ایسی تمام تعریفیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے جلال اور عظمت کے شایان شان ہیں، ہم ان سب سے رب تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور کروڑہ درود و سلام آقائے دو جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور تمام اصحاب پر۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے۔ چھم چھم رحمتیں برستی ہیں، انوار اترتے ہیں، گناہ گاروں کو آتش دوزخ سے نجات بخش دی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اس کا استقبال کرنا، اس کے لیے انتظار کرنا، گن گن کے دن گزارنا، لمحے اور ساعتیں بسر کرتے ہوئے بار بار ماہ صیام کا ذکر کرنا اس مہینے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور اس مہینے کے ساتھ محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اس لیے اس مہینے کا استقبال کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اپنے گھروں کو صاف کرنا، اس کے لیے اپنی اولاد کے دل میں شوق پیدا کرنا اور ماحول پہلے پیدا کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ جو ہی یہ ماہ جلوہ گر ہو تو روزہ رکھنے کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، تلاوت کلام مجید کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، دیگر نوافل اور اچھے اعمال بجا لانے کی عادت پڑ چکی ہو۔ رمضان المبارک آتے ہی ہم پوری طرح سے مستعد اور فعال ہو کر اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹ لیں۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ صیام آتا ہے، فتح ابواب الجنہ، تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، جو صرف روزے داروں کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ روزہ دار اس دروازے سے گزر کر جنت میں جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: اے لوگو، اللہ نے تمہارے اوپر ایک بہت پاکیزہ، پر نور، عالی مرتبہ مہینہ سایہ فگن کر دیا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے دن کے روزے فرض قرار دیے گئے اور راتوں کا قیام نفل بنایا گیا۔ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اس مہینے میں کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مہینہ صبر سکھاتا ہے، ہونے کے باوجود بھی انسان تناول نہیں کرتا۔ ٹھنڈا میٹھا مشروب میسر ہے اور زبان کانٹا بن گئی ہے، حلق خشک ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کا روادار نہیں ہوتا۔ تو یہ سب صبر کی عادت ڈالتا ہے۔ اور سنو، صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، باہمی پیار کا مہینہ ہے، الفتیں بانٹنے کا مہینہ ہے، نرم دلی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے احساس کا مہینہ ہے۔ جب کوئی شخص بھوک اور پیاس کاٹتا ہے تو اس کو پھر محسوس ہوتا ہے، بالخصوص عمرہ جن کے پاس طرح طرح کی نعمتیں اور کھانے موجود ہوتے ہیں، انہیں بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے جو کھانے کے لیے ترستے ہیں، جنہیں کھانا میسر نہیں آتا، ان کی زندگیاں کتنی تلخ ہوتی ہیں۔ تو بھوک اور پیاس کا احساس پیدا کرتا ہے رمضان۔ محترم ناظرین، روزے کی یہ بھوک اور پیاس ہمارے اندر احساس پیدا کرتی ہے، اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ غربات تک بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہنچتی ہیں، وہ جو عام دنوں میں ان کو میسر نہیں ہوتی، اور عمرہ بھی ان نعمتوں کا لطف لیتے ہیں، اس لیے کہ بھوک کاٹنے کے بعد جب ان کو نعمت میسر آتی ہے تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے: ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اپنے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں شیاطین قید و بند میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر آتی ہے جس میں عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور جس بندے کو عبادت میں مشغول پاتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور تمام فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصیت سے متوجہ ہوتے ہیں، خاص رحمت نازل فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، روزہ دار کے منہ کی بو کو اللہ تعالیٰ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ فرشتے افطار کے وقت تک روزہ دار کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کو آراستہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی آخری شب میں تمام روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا ثواب کے لحاظ سے حج کے برابر ہے۔ جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، یہ افطاری گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے گردن کی آزادی کا مژدہ جاں فضا بن جائے گا۔ جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوریں یعنی چھواروں سے، اور یہ بھی نہ ہوتی تو چند چلو پانی پی لیتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے میسرا نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کی درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی جو ہم کو اللہ سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو۔ پھر وہ حوریں داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام سے پوچھتی ہیں، آج یہ کیسی رات ہے؟ تو داروغہ جنت تلبیہ کہتے ہیں یعنی لبیک کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ 2 اندھیروں کے ضرر سے محفوظ رہ سکیں۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ تو ارشاد ہوا، نور رمضان اور نور قرآن۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی، 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا اور کوئی قریب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخر وقت میں ایک امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبانوں، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھیں گے تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔
اے موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، اور وہ جو دعائیں مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی کھولا نہیں جاتا، جبکہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ اللہ کا منادی پکارتا ہے، اے خیر و نیکی کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر و بدی کے طالب رک جا۔ اللہ تعالیٰ اس رات بہت سے گناہ گاروں کو دوزخ سے رہائی دیتے ہیں، اور رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس کو پورا اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعے کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے تھے۔ حضرت سیدنا زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اس مہینے کو خوش آمدید جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر یعنی بھلائی ہی بھلائی ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا اللہ عز و جل اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ محترم ناظرین، بخارا میں ایک مجوسی آتش پرست رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے علل اعلان کوئی چیز کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ رسید کیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے کہا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔
والد نے کہا میں مسلمانوں کے سامنے نہیں اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا تو مجوسی یعنی آگ کا پجاری تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے مشرف فرمایا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی تعظیم کے سبب ایک آتش پرست کو اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان سے نواز کر جنت کی لازوال نعمتوں سے مالا مال فرما دیا۔ اس واقعے میں عبرت ہے ان غافلوں کے لیے جو مسلمان ہونے کے باوجود رمضان المبارک میں اول تو روزہ نہیں رکھتے، پھر چوری اور سینہ زوری یوں کہ روزہ داروں کے سامنے ہی سگریٹ کی کش لگاتے، پان چباتے، حتیٰ کہ اتنے بے باک اور بے مروت ہوتے ہیں کہ سرے عام پانی پیتے بلکہ کھانا کھانے میں بھی نہیں شرماتے۔ ایسے لوگوں کے لیے فقہی کتابوں میں سخت سزا کا حکم ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے، بس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے عطا فرما دے، اور حوریں کہتی ہیں اے اللہ اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشہ آور شے پی اور نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں سونے، چاندی، یاقوت اور زبرجد کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اس محل میں آ جائے تو اس محل کی اتنی ہی جگہ گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ گھیرتا ہے۔ اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ بس تم رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو، لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے ایک مہینہ خاص کر لیا۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ محترم ناظرین، جہاں معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کی تعظیم کرنے والوں کے لیے اخروی انعامات و اکرامات اور بشارات ہیں، وہاں اس مبارک مہینے کی ناقدری کرتے ہوئے اس میں گناہ کرنے والوں کے لیے وعیدات بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا، شراب پی، تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ بس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے مقدس لمحات کو فضولیات و خرافات میں برباد ہونے سے بچائیے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اس کو غنیمت جانیے۔ تاش کی گڈیوں اور فلمی گانوں کے ذریعے وقت پاس بلکہ برباد کرنے کی بجائے تلاوت قرآن اور ذکر و درود میں وقت گزارنے کی کوشش فرمائیے۔ بھوک پیاس کی شدت جس قدر زیادہ محسوس ہوگی، صبر کرنے پر انشاءاللہ ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
دنیا میں جو نیک عمل جتنا دشوار ہوگا، قیامت کے روز نیکیوں کے پلڑے میں اتنا ہی وزندار ہوگا۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزے دار کے لیے سنت یہ ہے کہ دن کے وقت زیادہ دیر نہ سوئے بلکہ جاگتا رہے تاکہ بھوک اور ضعف یعنی کمزوری کا اثر محسوس ہو۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے، حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو زیادہ سونے سے منع فرماتے ہیں کہ اس طرح بھی وقت فالتو ضائع ہو جائے گا، تو جو لوگ کھیل تماشوں اور حرام کاموں میں وقت برباد کرتے ہیں وہ کس قدر محروم و بد نصیب ہیں۔ اس مبارک مہینے کی قدر کیجئے، اس کا احترام بجا لائیے، اس میں خوش دلی کے ساتھ روزے رکھیے اور اللہ عز و جل کی رضا حاصل کیجئے۔ اے اللہ، فیضان رمضان سے ہر مسلمان کو مالا مال فرما، اس ماہ مبارک کی ہمیں قدر و منزلت نصیب کر اور اس کی بے ادبی سے بچا، آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اور ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔